علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات اسی طرح خوشگوار رہیں گے یا پھر ان تعلقات میں تناؤ یا کھچاؤ آ سکتا ہے۔ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے اور جواب کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے عمران خان کے علاوہ باقی قائدین اور خاص طور پر اسیران جو ہے اسیران لاہور، وہ کیوں مذاکرات چاہتے ہیں؟ ان کو ایسا کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 9 مئی کی سزاؤں کے علاوہ کہ وہ مذاکرات کے لیے بضد ہیں؟ وہ اپنے لیڈر کی لائن کو تسلیم کرنے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کو احمقانہ فیصلے قرار دے رہے ہیں۔ مسلسل وہ اپنی جو ذاتی محفلیں ہیں، ذاتی کچہریاں ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے اسیران کے علاوہ جو باہر بیٹھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں پر تنقید کرتی ہے، لیکن وہ قیادت کہتی ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں پر عمل اگر نہ بھی کریں تو کم از کم اپنے فیصلے منوا نہیں سکتے، تو وہ اتنے بے بس اور اتنے مجبور ہیں۔ تو مذاکرات اور مذاکرات اب ہر طرف سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی۔ تو ان مذاکرات سے کیا نکل سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات کا آغاز ہوگا بھی یا نہیں؟ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور تحریک انصاف کی تحریک اب کل کا دن ہے بیچ میں، اور علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی سوموار سے یعنی یوم عاشور کے بعد جو تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آج 5 جولائی ہے، اور 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں مارشل لا لگا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پر مارشل لا نافذ کیا، اور جنرل ضیاء الحق نے حلف دے کر کہا تھا کہ 3 ماہ میں وہ الیکشن کروائیں گے، اور اس کے بعد وہ 3 ماہ جو ہے وہ 11 سال پر محیط ہو گئے۔ بیچ میں ایک لولے لنگڑے انتخابات کروائے غیر جماعتی، جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کا مزید ستیہ ناز کر لیا۔ اگر جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ غیر جماعتی انتخابات کے بجائے اپنی اسی طرح امریت برقرار رکھتے تو شاید جمہوریت کو اتنا نقصان نہ پہنچتا، لیکن غیر جماعتی انتخابات نے پاکستان کی سوسائٹی کو اور پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو آج وہ دن ہے، اور جو دن 11 سال کی سیاہ رات میں بدل گیا تھا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی چڑھایا گیا، جس میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے جو پولیٹیکل ورکرز تھے ان کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا، ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، گاؤں پر بمباریاں کی گئیں۔ بڑے خطرناک قسم کے سال تھے، اور یہ سال پھر ختم ہوئے تھے 2088 میں، جب طیارہ جو ہے وہ بہاولپور کے اوپر جہاز جس میں جنرل ضیاء الحق اور کچھ اور جرنیل تھے وہ اور کچھ امریکی سفیر وغیرہ تھے، تو وہ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو بہرحال آج یوم سیاہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن، کہ جس دن پاکستان کے لوگوں سے جمہوریت چھین لی گئی، اور پاکستان کی سوسائٹی میں، سماج میں ہر طرح کی تقسیم، لسانی تقسیم، فرقے وارانہ تقسیم، برادری کی بنیاد پر تقسیم، سیاست تو کرنے نہیں دی جا رہی تھی، تو ہر قسم کی تقسیم، پھر ہیروئن کلچر، کلیکشن کوف کلچر، نہ جانے کیا کیا برائیاں اس دور نے پاکستان کو دیں، اور آج کے دن کے پیٹ سے جنم لیا اس سب نے، اور ابھی تک پاکستان ان برائیوں سے نبرد آزما ہے۔ اور کہنے والے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جالے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، مگر حقیقت میں بھٹو سے زیادہ ضیاء الحق زندہ ہے۔ آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں نا، جو تشدد ہے، عدم برداشت جو ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں بھٹو کے مقابلے میں ضیاء الحق زیادہ تگڑا ہے آج بھی۔ تو اس کو کمزور کرنا ہوگا۔ کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے؟ وہ تمام سیاسی فریقین جو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں برداشت، عدم تشدد، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں، اور سب مل بیٹھ کر لوگوں کے لیے کام کریں، پاکستان کو ایک ترقی پسند جمہوری ملک بنائیں۔ بہرحال اچھا، یہ آج کا جو مدعا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے آغاز جو ہے میں نے مذاکرات سے کرنا تھا، لیکن مذاکرات سے پہلے جو علیمہ خانم صاحبہ نے کل ایک ٹویٹ کیا، لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، اور اس میں باتیں ساری پرانی ہیں، کوئی 6 نکات انہوں نے رکھے۔ ایک نکتہ تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، الگ تھلگ کر دیا گیا ہے سب سے، اور 6 ماہ سے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، اور جو کتابیں ان کو دی جاتی ہیں وہ ان کو نہیں
ہم جو ان کے لیے رکھاتے ہیں دے آتے ہیں وہ ان کو فراہم نہیں کی جاتی. اسی طرح وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں تو ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کے لیے ملنے نہیں دیا جاتا. قیادت سے ملاقات کے آئینی حق سے محروم کیا جاتا ہے. اور کئی ہفتوں سے عمران خان صاحب کو ان کی قانونی ٹیم سے نہیں بلایا گیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وکیل ہیں ان کے ظہیر عباس ان سے صرف 95 سیکنڈ کی ملاقات کروائی گئی ان کی. اور خاندان کئی مہینوں سے عمران خان صاحب سے مل نہیں پا رہا، روک دیا گیا ہے. پچھلے 3 ہفتوں میں میں اور میری بہنیں اڈیالہ پہنچتی ہیں اور پولیس جو ہے ہمیں 1.5 کلومیٹر روک لیتی ہے پیچھے، اور کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ کو نورین کو جانے دیا جاتا ہے اور وہ بھائی کے ساتھ مختصر ملاقات کر کے آ جاتی ہیں. اور آدھے گھنٹے کے بجائے بھی ملاقات بھی 15 منٹ تک ہو گئی محدود. یہ تو روٹین کی بات ہے. اور پھر عمران خان کو ذاتی معالجوں سے ملنے نہیں دیا جاتا. ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ عمران خان صاحب کا معائنہ کرے. اب یہ جو ایک اور ٹوسٹ آیا ہے کہانی میں، الزام لگایا جاتا تھا عمران خان صاحب خود بھی کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ وہ کرنل دیکھو فلاں، مطلب وہ جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. الزام یہ تھا کہ کرنل ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان کے معاملات کو یا تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں ان کے معاملات کو. کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا وہ کرنل ڈیسائیڈ کرتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے اور PTI کے لیڈرز نے کئی بار کہا کہ عدالتی پیشیوں کے اوپر بھی کرنل کا حکم چلتا ہے کہ کون اندر آئے گا کون نہیں آئے گا. اور یہاں تک کہ اگر کرنل چاہیں تو عدالت کی سماعت ہوتی ہے عدالت میں جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے مقدمات کی، اور کرنل چاہیں تو نہیں ہوتی. عدالتیں آرڈر کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے ویڈیو لنک پر پیشی، تو کرنل کہتے ہیں کہ نہیں پیشی ہونے دینی، تو نہیں ہونے دی جاتی. یہ PTI کے جو لیڈرز ہیں اور عمران خان کی بہنیں الزام لگاتی رہی ہیں. لیکن یہ جو لمبا چوڑا ٹویٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس ولاگ میں اس کو شامل کیا ہے، مدعا نقطہ وہ یہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ صرف اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرنے والے کرنل جو ہیں وہ تنہا نہیں ہیں. یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہیں، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، مریم نواز کی ہدایت پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی ہدایت پر یہ نافذ کیا گیا ہے. اور کیونکہ یہ جیل پنجاب میں واقع ہے، پنجاب کی حدود میں ہے، جہاں 17 سیٹوں والی مسلم لیگ نون کی حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ اس نے عمران خان تک رسائی روک دی ہے اور وہ کسی بھی معلومات کے اندر جانے یا باہر آنے سے ڈرتے ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم عمران خان کا پیغام تب تک پہنچاتے رہیں گے جب تک وہ باہر نہیں آ جاتے. اب پنجاب سے کم از کم اسی سال عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، پنجاب سے کم از کم. اور پھر پنجاب کی اڈیالہ جیل سے رہا ہو کر عمران خان صاحب اسلام آباد میں محسن نقوی کی جیل میں شفٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام آباد میں بننے والی جیل جو پچھلے 14 سال سے بن رہی ہے، 2011 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا، تو محسن نقوی صاحب نے وزٹ کیا جیل کا، اور انہوں نے پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ اسی سال مکمل کریں، اور کوئی 1500 قیدیوں کی گنجائش اور کچن وغیرہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ کمپلیٹ کریں. کیونکہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ اسلام آباد کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، تو عمران خان صاحب کو ادھر منتقل کر دیا جائے گا. تو یہ تو معاملہ ہوا عمران خان صاحب کا کہ اب کرنل نہیں، مریم نواز صاحبہ کے اوپر معاملہ آ گیا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جس طرح آپ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، یا جس طرح اس میں کنٹروورسیز بھی ہیں، جس طرح اشتہار چلتے ہیں، جس طرح ہر جگہ مریم نواز کی تصویر، ہر منصوبے پر مریم نواز کا نام، اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں امپیکٹ ہیں نا. تو تحریک انصاف کے لیے بہرحال وہ پازیٹیو نہیں ہے، وہ نیگیٹو ہے کہ وہ مریم نواز چرچے میں ڈسکشن میں ہے، ان کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے، مریم نے یہ کر دیا، مریم نے وہ کر دیا. یہی کچھ عمران خان کے لیے ہوتا تھا. اور عمران خان صاحب کا اصول ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. عمران خان صاحب کا اصول ہے کہ لوگ گالیاں ہی دیں گے نا، دیں. وہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہوا تھا نا جمیل سومرو کا اور مرحوم نعیم الحق کی لڑائی کا. عارف علوی صاحب نے خود بتایا تھا ہمیں کہ وہ لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو میں ایک دوسرے کو پر پانی کے گلاس مارتے ہیں، اور کہتے ہیں جی وہ ٹی وی ٹاک شو کا وہ ویڈیو کلپ جو ہے میری بیگم مجھے بھیجتی ہیں، اور میں عمران خان کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، اور میری بیگم حقارت اور نفرت کے ساتھ کہتی ہیں کہ یہ کیا سیاست ہو رہی ہے، روکے ان چیزوں کو، یہ کیا سکھا رہے ہیں آپ نئی نسل کو. تو کہتے ہیں میں نے عمران خان صاحب کو ایز اٹ از اپنی بیگم کے الفاظ جو تھے ان تک منتقل کیے، ان کے کانوں میں پہنچایا، انہیں گزارش کی کہ جی یہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا غلط کیوں ہو رہا ہے، ڈسکشن میں ہوگا، لوگ اس پر جو ہے گفتگو کریں گے، اس کو وائرل ہونا چاہیے. اور عمران خان نے وہ کلپ وائرل کروایا.
تو بدنام نہ ہوں گے تو کیا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو مریم نواز صاحبہ عمران خان کے لیے پہلے بھی چیلنج تھی اور ظاہر ہے اب بھی ہیں، کیونکہ اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں. لہٰذا مریم کو اب بائی ڈیزائن مریم نواز کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ جو کرنل کے ساتھ ساتھ اب مریم نواز صاحبہ کو کہا گیا کہ جی مریم نواز یہ پابندیاں لگوا رہی ہیں تاکہ مریم نواز صاحبہ کو پی ٹی آئی کے لوگ اب مزید رگے دیں اور اس کا مریم نواز کو فائدہ ہوگا. ظاہر پی ٹی آئی والے گالیاں دیتے ہیں، گالی دینے والا کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، اپنی اوقات اور اپنی تربیت بتاتا ہے. اگر وہ مریم نواز صاحبہ کو گالیاں دیں گے تو مریم نواز کو فرق نہیں پڑنا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیاست میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو جن سے خطرہ جن سے محسوس کر رہے ہیں نا اپنے لیے، اب ان کو وہ ٹارگٹ کروا رہے ہیں تحریک انصاف والے. اگر یہ 5 سال حکومت رہتی ہے، مریم نواز اس طرح گورن کرتی رہتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی مریم نواز اپنا قد کاٹ جو ہے وہ بڑھا لیں گی. اور پی ٹی آئی کا جو حال ہے، حشر ہے، 5 سال کے بعد نہ جانے کیا ہو. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. عمران خان صاحب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جو منصوبے ہیں، آپ کی جو یہ آخری گیند ہے، یہ آخری گیند کبھی تو دکھائیں ہمیں. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے کپتان نے کیا سوچ رکھا ہوا ہے. یہی باتیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہے، خط لکھ کے. وہ اسیران جو ہیں انہوں نے 2 وجوہات کی بنا پر، ایک تو جینونلی وہ کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے. سیاسی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار سیاسی حل نکلے معاملات کا، ڈیڈ لاک ہے، سارا کچھ بند ہوا ہے، پی ٹی آئی کے لیے راستے بند ہیں. عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خود جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سیاست کرنی کدھر. یعنی جہاں اسپیس ہے وہاں پر بھی یہ سیاست نہیں کر پا رہے. یعنی کے پی کے میں بہت بڑی اسپیس ہے، وہاں حکومت ہے. علی امین گنڈاپور کو اگر ایڈونچرز پر لگانے کے بجائے وہاں پر گورننس پر لگا دیا جاتا اور اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کرتے، ساتھ ساتھ دوسرے صوبوں کو بھی وزٹ کرتے، دورے کرتے اور پارٹی کے لوگوں سے ملتے کرتے، کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے نا، ان کو روکا تو نہیں جا سکتا تھا. حملے کرنے کے بجائے پولیٹیکل ایکٹیویزم کرتے وہ، تو صورتحال کچھ اور ہوتی. لیکن عمران خان صاحب کچھ اور ہی کر رہے تھے، تو وہ تھک گئے. ایک تو ان کو پرسوں سے شروع ہونے والے ہفتے سے وہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں نا، ان کے فیصلے آنے کا ڈر ہے کہ فیصلے آ جائیں گے، سزا نہ ہو جائے. شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، یہ سب جنہوں نے خط لکھا، اور جنہوں نے خط نہیں لکھا جو باہر ہیں، جو ملزم ہیں ان مقدمات میں، ان کو بھی یہی خوف ہے. ایک تو یہ خوف، دوسرا یہ خوف کہ اگر نااہل ہو گئے تو آنے والے انتخابات سے بھی جائیں گے. یعنی اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر جیل کاٹنے کے بعد باہر آئے اور انتخابات سے باہر ہو اور اپنے حلقے میں وہ سیاست بھی نہ کر پائے، تو سیاسی طور پر یہ ایک الیکشن سے باہر رہنا، 2 الیکشن سے باہر رہنا، سیاستدان سے حلقہ چھن جاتا ہے. وہ پھر دوبارہ اس حلقے میں نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا. تو یہ ان کو خوف ہے کہ یہ نہ ہو جائے. لہٰذا وہ کہتے ہیں مذاکرات. اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہمارے ساتھ کریں، ہم تیار ہیں، حاضر، ہم آئیں، مشروط نہیں، غیر مشروط، آئیں، بیٹھیں، آپ اپنا مدعا رکھیں، ہم اپنا مدعا رکھتے ہیں، آپ ہماری بات سنیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، کسی نہ کسی پوائنٹ پر اتفاق ہو ہی جائے گا، آغاز تو کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے تو یا حکومت گھر جائے، الیکشن کروائیں، یا میں نے فوج سے مذاکرات کرنے، مجھے باہر نکالیں. تو اب ان سیاستدانوں نے، جو اسیران ہیں، انہوں نے کہا نہیں، مذاکرات سیاستدانوں سے شروع کریں. تو حکومت تیار، پیپلز پارٹی ڈے 1 سے کہہ رہی ہے کہ مذاکرات پر آؤ. میں سن رہا تھا نادر گرمانی صاحب ڈان میں پروگرام کرتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا. گیلانی صاحب نے کہا ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہو، تحریک انصاف کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے، اور سیاست میں دیواریں نہیں کھڑی کی جاتی، برجز بنائے جاتے ہیں، رابطے بحال رکھے جاتے ہیں، رابطے کاٹے نہیں جاتے، توڑے نہیں جاتے رابطے. تو بہت مطلب ایک اتنی صائب رائے جو ہے وہ مخالفین عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں. لیکن خان صاحب ابھی تک وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے پھر پرسوں سے تحریک کا بھی کہہ رکھا ہوا ہے، سوموار سے، کہ جی میں تو بڑی تحریک چلاؤں گا. اب اس تحریک کا انجام کیا ہوگا وہ مجھ سے سن لیں، تحریک نہیں چلے گی. لیکن اگر تحریک نہیں چلی تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو کئی بار پہلے فائنل کال دے چکے ہیں، 26 نومبر فائنل کال تھی، فائنل کال کے اوپر پھر ایک اور کال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ اپنا ریمیٹنسز
زر مبادلہ نہ بھیجنے کا، اوورسیز کو کہا تھا کہ پیسے مت بھیجو پاکستان، وہ بھی کال ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد اب آ کر عرصے کے بعد پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور تحریک چلائیں۔ سوموار سے وہ تحریک عمران خان کے کاغذات کے مطابق، اعلانات کے مطابق شروع ہو جانی چاہیے۔ 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ اگر تحریک نہ اٹھی تو پھر عمران خان صاحب کو اسیر لیڈران کی بات ماننی پڑے گی، لیکن تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوگا، کیونکہ اگست کے پہلے ہفتے تک 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آ جانے ہیں، اور ساری کی ساری لیڈرشپ 9 مئی کے مقدمات میں ملزم ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اگست آنے سے، بلکہ یہ اگلے چند دنوں میں، اسی جو اگلا ہفتہ ہے، اسی ہفتے میں عمران خان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم کو اجازت دے دیں کہ غیر مشروط مذاکرات شروع کریں۔ جب غیر مشروط مذاکرات کا آغاز ہوگا تو صورتحال کچھ ڈاؤن، کچھ عمران خان کے حق میں ہو سکتی ہے کہ یار فی الحال جو چیزیں ہونی ہے وہ اس طرح نہ کریں۔ کافی ساری چیزیں، سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں چل رہا نا، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اگر تحریک چل پڑی تو پھر عمران خان صاحب کسی کی نہیں سنیں گے، پھر عمران خان صاحب کہیں گے تحریک چل پڑی ہے، لوگ نکل پڑے ہیں۔ تو اب کہہ بھی رہے ہیں جی، پی ٹی آئی کے دانشور جو ہے تحریک انصاف کو مشورے دے دے کر اس کا بیڑا غرق کرنے والے یوٹیوبرز کہ جی بجٹ آ گیا، مہنگائی ہو گئی، لوگ نکلیں گے، یہ ہوگا۔ نہیں نکلیں گے لوگ قومی ایجنڈا کے اوپر نکلتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی ایجنڈا جو کہ اس کی لیڈرشپ کے گرد گھومتا ہو اس میں نہیں نکلیں گے۔ سیاسی ایجنڈا، قومی ایجنڈا بھی سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایجنڈا ہو تو لوگ نکلیں گے، لیکن پارٹی اسپیسیفک ایجنڈا پر نہیں نکلیں گے۔ یہ میں بات گزشتہ 2 سالوں سے کہتا آ رہا ہوں۔ جب اتحاد بنانے کی بات ہو رہی تھی تو میں کہتا تھا کہ اتحاد نہیں بن سکتا، کیوں کر کوئی پولیٹیکل پارٹی، مولانا فضل الرحمان، محمود خان چکزئی، سندھ کے قوم پرست بلوچستان کے لوگ کیوں کر عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کندھا پیش کریں گے؟ انہوں نے کون سا ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا؟ تو نہیں ہوا۔ محمود خان چکزئی صاحب نے اتحاد تو بنایا، لیکن وہ اتحاد عمران خان کے جو سوچ ہے اس کے مطابق وہ نہیں چل رہا، بلکہ وہ غیر فعال اتحاد ہے۔ ایک پریس کانفرنس مہینے میں 1 آدھی بار آ جاتی ہے۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے اور چند دن کا انتظار ہے۔ اچھا، اب آخری جو چیز ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اب صدر زرداری کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا، فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کا کوئی، مجھے جو میرے پاس معلومات ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن پھر وہ خبر گرم ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھوڑا سا اگست گزر جائے گا، اگست، ستمبر، اکتوبر، حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں رہتی ہے یا اپوزیشن میں جاتی ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن 2/3 میجورٹی کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات جو آج ہیں وہ نہیں رہیں گے، یا تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے یا تناؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیوں ہوگا؟ وہ اگلے کسی ولاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔